بنیر کے علاقے پیر بابا میں کلاؤڈ برسٹ سیلابی ریلوں نے 10 کلومیٹر کے علاقے میں تباہی مچا دی ہے۔ رابطہ سڑکیں، درجنوں گھر اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ سما سیلاب سے تباہی کے فضائی مناظر سامنے لے آیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لوگ ملبے میں اپنے پیاروں کی تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک بچے کی لاش برآمد کر کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اسپتال میں بھی درجنوں لاشیں موجود ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ دیگر علاقوں سے بھی لوگ امدادی سامان لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ بالکل، تو خصوصی مناظر، ایکسکلوزو مناظر اس وقت آپ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بنیر کا علاقہ ہے پیر بابا، جہاں کلاؤڈ برسٹ سیلابی ریلوں نے 10 کلومیٹر کے علاقے میں تباہی مچا دی ہے۔ رابطہ سڑکیں، درجنوں گھر اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی ہے۔ سما سیلاب سے تباہی کے فضائی مناظر سامنے لے آئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، مناظر دکھا رہے ہیں جہاں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لوگ ملبے میں اپنے پیاروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ایک بچے کی لاش برآمد کر کے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اسپتال میں بھی درجنوں لاشیں موجود ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ مانسہرہ اور بٹگرام کے درمیان حلیم ڈھیری میں قیامت گزر گئی۔ ایک ہی خاندان کے 20 افراد کو ریلا بہا لے گیا۔ اب بھی کئی لاپتہ ہیں۔ متاثرہ شخص تباہی کی داستان بتاتے ہوئے رو پڑا۔ جیسے باہر نکلے اس طرف آئے، اس پانی سے ہم گزر رہے تھے، بس ہمارے سب پورا کا پورا جو بندے اس میں چلی گیا۔ 13 لاشیں ہمارے گروپ مل چکی ہیں۔ ابھی ہمارے جو خاص اپنے آدمی 4 مجھے دفنا دیے، 7 بندے وہ لاپتہ ہیں ابھی تک۔ میری ایک بھابھی ہے، ایک میری بہو ہے اور میرے بھتیجے کے لڑکے تو لاپتہ ہیں ابھی تک، ان کا کوئی یاد نہیں کدھر ہے، اللہ کو پتا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، وہ بھی نہیں سجی 2 سال۔ تو ایک بچہ جو آپ کا جو ہے وہ موجانہ طریقے سے بچ گیا ہے، وہ پانی میں بہنے کے بعد نکل آیا ہے۔ وہ پوری گھنٹے کے بعد زخمی حالات میں مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم لوگ وہ پیچھے جا کر کھڑے ہوئے تھے، میں نے دیکھا بچہ آ رہا ہے نیچے سے نا، دیکھا وہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میرے سینے سے لگا کر نا ہمارے ساتھ یہ بس اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے۔ یہ بچہ ہمارا کے پی میں اب تک بارشوں اور فلیش فلڈ نے تباہی مچا دی۔ اب تک 307 افراد جاں بحق ہو چکے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بنیر میں ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے ساتھ نمائندہ پشاور شہاب الرحمان موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی شہاب، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈ نے تباہی مچائی ہے۔ اس وقت بالائی اضلاع میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ میں اس وقت پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان انور شہزاد کے ساتھ موجود ہوں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا، آپ کے رپورٹ کے مطابق 307 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور مقامی لوگوں کے رپورٹ کے مطابق کتنے ہیں؟ اب تک رپورٹ کے مطابق 307 افراد جو ہیں وہ رپورٹڈ ہوئے ہیں ایز اے ڈیتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انجریز ہیں وہ 21 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثرہ ضلع جو ہے وہ ہمارے پاس بنیر کا ہے، جس میں جو ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق 184 کسان افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں اضافے کا خدشہ بھی ہے، اور آج صبح جو ہے 93 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ بنیر سے جو ہے ریکور کی گئی ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کے واقعات کبھی نہیں رونما ہوئے۔ تو جو کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہاں پر ہوا ہے، تو اس نے کافی زیادہ نقصانات وہاں پر ہوئے ہیں، کیونکہ ایڈوائزری 12 اگست کو ہی جاری کر دی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات نے جو ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شدید بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ 14 اگست سے جاری رہے گا 21 اگست تک۔ تو 21 اگست تک جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا، اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے جو ہیں وہ حساس ترین ہی ہیں۔ بہت شکریہ جی، بالکل، اور اس حوالے سے جو ہے اب بھی بالائی اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جی، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا شہاب۔ صرف کے پی ہی نہیں، آزاد کشمیر بھی سیلاب کی زد میں آ چکا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے، کئی اہم رابطہ سڑکیں اور پل ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہاں کا مزید احوال جانیں گے سما کے نمائندے امیر الدین مغل سے۔ امیر الدین، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مظفر آباد کے نوائی دور دراز علاقہ بٹگرہ میں، جہاں گزشتہ آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، جہاں کافی زیادہ یہ علاقہ متاثر ہوا ہے۔ میرے عقب میں نظر آنے والا یہ واحد پل ہے جو یہاں کی تقریباً 1 لاکھ آبادی کو دیگر دنیا سے ملاتا ہے۔ تقریباً 2 یونین کونسل یہاں آباد ہیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ جو ہے جن کی آمد و رفت ہوتی ہے، طلباء ہیں، ملازمین اور دیگر کاروباری حضرات ہیں۔ اس پل کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے
इलाके का मुकम्मल ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और प्यादल आमदो रफ्त किसी न किसी सूरत में है, लेकिन एशिया खुर्दनोश और दीगर जो सामान है रोज़ाना की बुनियाद पे जो आता था वो ले जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है इस इलाके में लोगों को। और ये इलाका काफ़ी दूर दराज पहाड़ी इलाका है और जल्द यहाँ पर जो है सर्दी भी आने का जो है वो शुरू हो जाएगा सिलसिला। अगर जल्दी इस पुल को बहाल ना किया गया तो मुकामी लोगों को कहना है कि उनको सर्दियों के लिए एशिया खुर्दनोश जमा करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी नाजरीन, स्वात में सैलाबी रेला तो गुजर गया लेकिन तबाही के अनगिनत मनाजिर छोड़ गया। पानी से साथ आने वाली मिट्टी सड़कों और घरों में जमा हो गई। ऐसे ही एक तबाहाल घर में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन, उनसे मजीद जानते हैं। जी शहाब, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, बताइएगा। मिंगोरा शहर में सैलाबी रेला आया और गुजर गया लेकिन तबाही के अनमिट नुकोश छोड़ गया। पानी घरों में दाखिल हो गया और तबाही मचा दी। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ। घर के मकीन सफाई करने में मसरूफ है। उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। हम घर में मौजूद थे तो अचानक पानी जो है ना अंदर आए। ये हमारे 2 कमरे हैं, आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम अपनी जान बचा सके लेकिन सामान और सब कुछ जो है ना वो सैलाब ले गए सब कुछ। बताए, अभी तक आपके साथ किसी ने मदद की है? नहीं, कुछ भी, ना मेयर साहब आए हैं, ना मतलब MPA आया है, ना AC, ना DC, यानी वासा वाले भी नहीं आए, ना इंतजामी वाला, कुछ भी हमारे पास जो है ना लोग जो है ना वो नहीं आए। हम अपने मदद आप काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। मिंगोरा शहर में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें पानी दाखिल न हुआ हो और तबाही न मची हो, लेकिन बासियों का एक गिला है कि न इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद की गई है और न ही अवामी नुमाइंदे आए हैं ताकि उनकी दादरसी की जाए और उनके साथ मदद की। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे में भी सैलाब से तबाही, कई राब्ता पुल सैलाब में बह गए हैं। तफसीलात बताएंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और तेज़ी के साथ पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से यहाँ पर ज़िला गांचे में भी सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। यहाँ पर अगर हम नुकसानात के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर नुकसानात हुए, जिनमें यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है और लोगों को बेघर भी कर दिया गया इस सैलाबी रेलों ने। अगर हम बात करें तो सुमो के मुकाम पर एक स्टील ब्रिज हुआ करता था जो तकरीबन 32 सालों से वहाँ पर नस्ब था। वो यहाँ पर जो दरिया शोक के जो लहरों की वजह से वहाँ पर वो बह चुके हैं। इसके साथ साथ गोमा सल्तुरो में भी एक जो ब्रिज है वो बह चुके हैं। और अगर हम बात करें तो हुश जो दरिया हुशे है वो भी बिफर चुके हैं। वहाँ पर भी जो पानी है वो जो ब्रिज पर लग रहे हैं वो भी अनकरीब दरिया ब्रुत होने का ख़तरा है। हल्दी, बलेगुन और बहुत सारे ऐसे मौसमात गुर से वहाँ पर जो लोग हैं उनके घरों में जो पानी दाखिल हो चुके, इस वजह से लोग भी बेघर हो चुके हैं। और अगर हम बिजली के निज़ाम के हवाले से बात करें तो बलेगुन पावर हाउस में भी जो सैलाबी रेलें दाखिल हो चुके हैं, इस वजह से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासरा अजला में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर आला KP की जानिब से PDMA को 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें बुनेर, बाजोड़, दीर, शांगला और सबात में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला तमाम इमदादी कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। बुनेर में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। 50 करोड़ के फंड से मुतासर इलाकों में बहाली और दीगर सरगर्मियाँ शुरू होंगी। मुतासरीन को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया भी फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बोनेर, सुआत और बाजोड़ में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज के मजीद दस्ते भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रवाना। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सवात के ग्रिड स्टेशन से सैलाब का पानी निकाल दिया गया है। 23 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। खंभों और ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत जारी है। 18 फीडर्स पर बिजली मुअत्तल है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान बताइए, तर्जुमान पेस्को की जानिब से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज क्लाउड बस उसके बाद आप भी रेलों की जद में आकर बिजली का निज़ाम सुआद में और बुनेर में दरहम बरहम हो गया था।
اور 41 فیڈرز جو ہے وہاں پر بجلی کی ترسیل جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، جس میں سے آج ہنگامی بنیادوں پر آج تک 23 فیڈر جو ہے وہ بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ 18 فیڈر پر کام جاری ہے۔ اسی طرح جو جگہ جگہ کھمبے گرے تھے اس کی بحالی کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ جو بجلی کی تاروں پہ درخت وغیرہ گرے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور اس آپریشن میں جو ہے وہ بھاری مشینری بھی استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ سوات گل اسٹیشن جو کہ جہاں پر پانی آ گیا تھا سیلابی ریلوں کا، وہ جو ہے نکال دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی بحالی کا کام اس وقت تیزی سے جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر گلگت بلتستان کے ضلع گھانچے میں بھی سیلاب سے تباہی، کئی رابطہ پل سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے ذوالفقار علی صدیقی۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں اور تیزی کے ساتھ پگھلتے گلیشیئرز کی وجہ سے یہاں پر ضلع گانچے میں بھی سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ یہاں پر اگر ہم نقصانات کے حوالے سے بات کریں تو بہت بڑی پیمانے پر یہاں پر نقصانات ہوئے، جن میں یہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور لوگوں کو بے گھر بھی کر دیا گیا اس سیلابی ریلوں نے۔ اگر ہم بات کریں تو سرمو کے مقام پر ایک سٹیل برج ہوا کرتا تھا جو تقریباً 32 سالوں سے وہاں پر نصب تھا، وہ یہاں پر جو دریا شوک کے جو لہروں کی وجہ سے وہاں پر وہ بہہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوما سلطوروں میں بھی ایک جو برج ہے وہ بہہ چکے ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو ہوشے جو دریا ہوشے ہے وہ بھی بھر چکے ہیں، وہاں پر بھی جو پانی ہے وہ جو برج پر لگ رہے ہیں وہ بھی عن قریب دریا برت ہونے کا خطرہ ہے۔ ہلدی، بلیگون اور بہت سارے ایسے موضوعات غور سے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو پانی داخل ہو چکے، اس وجہ سے لوگ بھی بے گھر ہو چکے۔ اور اگر ہم بجلی کے نظام کے حوالے سے بات کریں تو بلیگون پاور ہاؤس میں بھی جو سیلابی ریلیں داخل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے پی ڈی ایم اے کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بنیر، باجوڑ، دیر، شانگلہ اور سبات میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ تمام امدادی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ بنیر میں میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں، راستے کھولنے کے لیے ہیوی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ 50 کروڑ کے فنڈ سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور دیگر سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ متاثرین کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بونیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سوات کے گریڈ اسٹیشن سے سیلاب کا پانی نکال دیا گیا ہے۔ 23 فیڈرز پر بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کی مرمت جاری ہے۔ 18 فیڈرز پر بجلی معطل ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرحمان بتائیے، ترجمان پیسکو کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز کلاؤڈ برس اس کے بعد آبی ریلوں کی زد میں آ کر بجلی کا نظام سوات میں اور بنیر میں درہم برہم ہو گیا تھا، اور 41 فیڈرز جو ہے وہاں پر بجلی کی ترسیل جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، جس میں سے آج ہنگامی بنیادوں پر آج تک 23 فیڈر جو ہے وہ بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ 18 فیڈر پر کام جاری ہے۔ اسی طرح جو جگہ جگہ کھمبے گرے تھے اس کی بحالی کا عمل بھی جاری ہے، جبکہ جو بجلی کی تاروں پہ درخت وغیرہ گرے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور اس آپریشن میں جو ہے وہ بھاری مشینری بھی استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ سوات گل اسٹیشن جو کہ جہاں پر پانی آ گیا تھا سیلابی ریلوں کا، وہ جو ہے نکال دیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی بحالی کا کام اس وقت تیزی سے جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلابی ریلوں سے جانی و مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حافظ نعیم نے کہا الخدمت آپریشن میں حکومت کی معاونت کرے گی، دکھ اور مشکل کی اس گھڑی میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ وفاقی حکومت سیاسی اختلافات سے ہٹ کر صوبوں کی مدد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا این ڈی ایم اے نے امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔
کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرنشپ پروگرام کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ بلوچستان اور ملکی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج کی دلچسپی صرف دہشت گردوں کے خاتمے پر ہے۔ طلباء کے ساتھ نشست میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا دہشت گردی کے خلاف آپریشن عوام کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں، خود دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان لسانیت نہیں بلکہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا، ہمیں مل کر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرنا ہے۔